بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دار الاسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عذاب قبر سے نجات کا عمل۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو۔ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن کامل ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے تیرا آنا مبارک، تو نے بہت ہی اچھا کیا آ گیا۔ جتنے لوگ میری پشت یعنی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے بہت محبوب تھا، تو آج تو میرے سپرد ہوا تو آج میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اور جب کوئی کافر یا فاجر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا منحوس اور نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ جتنے آدمی میری پشت پر چلتے تھے سب میں زیادہ بغض مجھے تجھ سے تھا، آج تو میرے حوالے ہوا تو آج تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد 90 یا 99 اژدہے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو نوچتے رہتے ہیں اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک اژدہا بھی ان میں سے زمین پر پھونکار مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ اگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا عادل بادشاہ، دوسرا وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، چوتھا وہ شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو اور اسی پر ان کا اجتماع ہو، پانچواں وہ شخص جس کو کوئی حسب و نسب والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، چھٹا وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ساتواں وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے۔ معزز سامعین، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دار الاسلام کو سبسکرائب کریں۔